الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صبر۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جب انسان کو پہنچتی ہیں تو اس وقت درگزر سے کام لینا، ان کو برداشت کرنا، حوصلے سے کام لینا، یہی صبر ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور صبر سے کام لینے والے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے وقت درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو لازماً آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہیں مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آخر میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور جو کا مطلب بھوک یعنی کہ رمضان کے روزے رکھنا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی جو کمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف بیماریاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان سے لوگوں کی اموات۔ والثمرات کا جو ذکر آیا، ثمرات پھل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے اولاد، یعنی اولاد کی اموات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں سے آپ کو آزمائیں گے۔ اولاد جو ہے اس کو دل کا پھل کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کسی کی جان قبض کرنے کے لیے، اور وہ کسی شخص کے بچے کی جان لے لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کے بچے کی جان لے لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا اللہ، ہم نے اس کی جان لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کے دل کا پھل لے لیا؟ یعنی دل کا پھل سے مراد ہے اولاد۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اس نے صبر کیا اور اس نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو۔ بیت الحمد یعنی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد کے فوت ہو جانے پر صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے تو میری مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے،
جتنا بڑا مقام ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ لوگوں کو تبلیغ کی لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جھونکا جانا اور آگ میں ڈالا جانا، اور پھر ان کے بیٹے کی آزمائش، بیٹے کی قربانی کی آزمائش، کتنی بڑی آزمائشیں تھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں حضرت ایوب صابر علیہ السلام کا صبر دیکھیں، ان کے اوپر آزمائش دیکھیں کتنی بڑی آئی۔ جب آپ کا مال بھی ختم ہو گیا، آپ کی اولاد کی بھی اموات ہو گئیں اور آپ کو بیماری لگ گئی، کتنی خطرناک بیماری تھی، کتنی دیر آپ کو صبر کرنا پڑا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت سختیاں اور پریشانیاں آئیں۔ اسی طرح سے مختلف جو انبیاء تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ساری آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے صبر کا بہترین مظاہرہ کیا۔ آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے رستے میں گڑھے کھودے گئے، آپ کے گلے میں پھندے ڈالے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اوجڑی ڈالی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ کون سا ظلم مکہ والوں نے آپ کے اوپر نہیں کیا۔ جب نبوت کا 7واں سال تھا تو مکہ والوں نے آپ سے بائیکاٹ کیا اور آپ بنی ہاشم کے ساتھ شاہ ابی طالب میں 3 سال تک رہے اور وہاں پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ اس کے بعد جب آپ تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو سردار تھے، 3 سردار، ان کے پاس آپ اللہ کا پیغام لے کر گئے اور انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ وہ آپ کو دھکیل کر گلی کی طرف لے کے آئے اور وہاں دونوں اطراف میں لوگ کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ سارے لوگ پتھر مار رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے، آپ کو اٹھاتے۔ آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ نیچے بیٹھ جاتے اور وہ لڑکے بغلوں سے پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور پھر پتھر آپ کے اوپر برسائے جاتے۔ آپ اندازہ کریں، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان لوگوں کو تباہ کر دوں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھے پہچان جائیں گی، اور اس صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے اور جو بدترین کفار تھے وہ بہترین مسلمان بن گئے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں جو ہمارے لیے فقید المثال ہیں۔ صبر کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، رنج و ملال، کوئی تکلیف، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مصیبت پر کتنا اجر ہے، اس حدیث پہ غور کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ قیامت والے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹی گئی ہوتی،